کیا کروں؟ آیا دل میں خیال، امام نے کہا جو تم سوال کرنے آئے ہو تمہارے دل میں ہے، میرے الفاظ میں بتا رہا ہوں، میں اپنے الفاظ میں کہ میں جانتا ہوں۔ کہا کہ ابن رسول اللہ یہی پوچھنا آیا تھا، من الخلیفۃ بعدک من الحجۃ بعدک، آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ اور کیا کہنے اس راوی کے کہ پریشان اس میں ہے، یا ابن رسول اللہ کوئی دعا دے دیجئے، تانبے پہ پڑھ کے پھونکوں سونا بن جائے، شیشے پہ پڑھ کے پھونکوں ہیرا بن جائے، یہ بتائیے کہ ارادہ کروں 3 دفعہ قل اللہ پڑھوں یا 4 دفعہ؟ ارادہ کروں یہاں سے کربلا جاؤں 2 منٹ میں، 3 سیکنڈ میں مشہد جاؤں، 5 سیکنڈ میں واپس آ جاؤں؟ یا ابن رسول اللہ دعا بتائیے کوئی کہ ہاتھ لگاؤں تو یہ ہو جائے، دعا پڑھوں تو وہ ہو جائے، دل کے خیالات پڑھ لوں، بانڈ کا نمبر کون سا آنے والا، لکی ڈرا کا وہ سمجھ میں آ جائے؟ کتنی زحمت کر کے آیا پوچھنے کے لیے کہ آپ کے بعد 12واں کون ہے۔ یہ وہ ہستی ہے احمد ابن اسحاق کہ جو ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے کہ جو آزمائش خدا سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو 12ویں سے کے ساتھ متصل رہنا ہوگا۔ 12واں کون ہے؟ جی ابن رسول اللہ آپ صحیح سمجھے، میرے الفاظ میں، میں اسی لیے آیا تھا۔ امام نے فرمایا دیکھو ان اللہ لم یخل الارض مذ خلق آدم، خدا نے اپنی زمین کو حجت سے خالی نہیں چھوڑا، ولا یخلیھا الی ان تقوم الساعہ، اور خدا زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ بات امام نے فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب پوچھا تو فخرج الامام مسرعان، امام تیزی کے ساتھ اٹھ کے کمرے سے باہر نکلے۔ یہ خود ایک عجیب بات ہے کہ امام تیزی سے اٹھ کے کیوں کمرے سے باہر نکلے، اور جب آئے تو کان علی عاتقی غلام، اور ایک آغوش میں بچہ تھا امام کے کہ جو 3 برس کا تھا تقریباً، احمد ابن اسحاق کہتے ہیں، اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ درود بھیجیں حضرت حجت کے چہرہ انور پر۔ امام زمانہ کے چہرہ انور پر ایک دفعہ اور درود بھیجیں۔ اور کہا کہ دیکھو لولا کرامتوں کا علی اللہ وعلی حججہ، اے احمد ابن اسحاق اگر تمہاری عزت 12 اماموں کی بارگاہ میں نہ ہوتی اور خدا کی بارگاہ میں نہ ہوتی، لما عرضت علیک ابنی ھذا، میں تمہیں اپنا یہ بیٹا نہیں دکھاتا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو امام زمانہ کا دیدار ہو جائے، یہ چلہ وہ چلہ، تو سب سے پہلے تو عزت حاصل کرنی پڑے گی خدا اور چہردہ معصومین کی بارگاہ میں۔ وہ حرام لقمہ کھا کر نہیں ہو سکتا، وہ میراث غصب کر کے نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ بول کے نہیں ہو سکتا، وہ غیبت کر کے نہیں ہو سکتا، وہ قلب کو پاک کر کے ہو سکتا ہے، عمل بھی بہترین ہو، قلب بھی بہترین ہو۔ اور اس کے باوجود مولانا کیا امام سے ملاقات ہو جائے گی؟ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اگر میری اور آپ کی مرضی پر امام چلیں گے تو میں امام ہوں ان کا یا وہ امام ہے ذات میری؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں کہ مرضی ہمیشہ امام کی ہے، مشیت ہمیشہ امام کی ہے، یہ بات ہوئی۔ اور پھر فرمایا دیکھو احمد ابن اسحاق، لا یغیبن غیبتا لا ینجو من الہلکۃ الا من ثبتہ القول علی امامتہ، اس کو غیبت نصیب ہوگی بڑی طویل، اس ایام غیبت میں بربادی سے اور ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ خدا جس کو توفیق دے کہ میرے اس 3 سالہ بچے، میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے، کہ اس بچے کی امامت پر جو باقی رہے گا، وَوَفَّقَهُ اللَّهُ لِلدُّعَاءِ بِفَرَجِهِ، اور خدا جس کو توفیق دے کہ وہ میرے اس بیٹے کے جلدی ظہور کی دعا کرتا رہے۔ کیا بتایا امام نے؟ 2 باتیں بتائیں۔ کون سی باتیں؟ ایک تو یہ کہ میرے بیٹے کے ظہور کے لیے دعا کرے، دوسری کیا کہ اس کی امامت پر باقی رہے۔ امامت پر باقی ہوں، ظہور ہو نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کیا ظہور ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ نہ سرکار آپ کا ایمان ناقص ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کیجئے۔ تو پہلے کیا فرمایا کہ دیکھو ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا مگر وہ کہ جو دعا کرے اس کے ظہور پر، اور وہ جو اس کی امامت پر ثابت قدم رہے۔ سلسلہ جب نہ رسول اللہ کون 12ویں امام کو دکھایا، کہا تمہاری عزت نہیں ہوتی اگر خدا اور ائمہ کی بارگاہ میں تو میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں دکھاتا۔ اور پھر فرمایا لَيَغِبَنَّ غِيبَةً، لمبی ہو جائے گی غیبت اس کی خضر اور ذوالقرنین کی طرح، یہ دونوں غائب ہو گئے تھے، میرے اس بیٹے امام زمانہ کو غیبت ہوگی۔ کون فرما رہا ہے؟ 11ویں امام۔ اور بچے گا کون غیبت میں؟ کہ جو امام کے ظہور پر کے لیے دعا کرتا رہے۔ اور کون بچے گا؟ دوسری شرط کیا ہے کہ جو امام کی امامت پر باقی رہے، ہے نا؟ 2 باتیں ہیں، ظہور کی تیاری جو کچھ ہے یہ ہے۔ اچھا، ہر وہ چیز جو روایت میں آئی ہے ایام غیبت کبریٰ میں
اس پر آپ عمل کیجئے، مومنین کی حاجتوں کو پورا کیجئے، گناہ سے بچیے، وہ تمام کی تمام چیزیں، لیکن ہر اچھا عمل آپ کر لیں، ہر حرام سے دور ہو جائیں، 12ویں آقا اور مولا کی امامت کا عقیدہ اسی طرح سے مضبوط رہے کہ جیسا جناب امیر کی امامت پر عقیدہ مضبوط ہے، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی امامت پر عقیدہ مضبوط ہے کہ تمام مشکلات کا جو حل ہے وہ حضرت کے پاس ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو، امام حسن عسکری نے بہی یدفع اللہ البلا وبہی ینزل الغیث وبہی یخرج الارض برکاتہ، دیکھو توجہ رکھنا، 11ویں امام فرما رہے ہیں اسی کے صدقے میں خدا بارش برساتا ہے، اسی کے صدقے میں زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، صرف اور صرف اسی کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ 3 خصوصیات ہیں، لہٰذا کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے بلائیں دور ہوں، کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے آسمان سے بارش برسے، کہاں وہ ہستی کہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے زمین اپنے خزانے اگلے، اور کہاں ہمارے وہ علماء کہ جو خود 12ویں امام کی دہلیز پر بھکاری بن کر کھڑے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ میں آیا آپ کے کہ امام کے برابر کسی کو بھی لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم شاہ کے برابر بھکاری کو لے آؤ، سلطان کے برابر گداگر کو لے آؤ، فقیر کو غنی کے برابر لے آؤ، وہ ہستی کہ جس کے ذریعے بلائیں ٹلتی ہیں، بارش برستی ہے، زمین اپنی برکات اگلتی ہے، وہ ہیں حضرت حجت۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات؟ امام نے فرما دیا۔ اب امام نے فرمایا سورہ مجادلہ کی ایک آیت کے الفاظ حدیث میں، وہ آیت آخری آیت ہے، اس میں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ حبیب دیکھو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وإن كانوا آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ حبیب دیکھو، تم نہیں دیکھو گے اس شخص کو کہ جو خدا اور قیامت پر ایمان لایا ہے۔ کس پر ایمان لایا ہے؟ خدا اور قیامت پر جو ایمان لایا ہے، اس میں تم اس خصوصیت کو نہیں دیکھو گے کہ وہ ان سے مودت رکھے جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت رکھتے ہیں۔ توحید پر اور قیامت پر ایمان کی علامت کیا ہے؟ قلبی کیفیت آپ کی، کہ اگر آپ یا میں یا کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کیا، اگر کوئی شخص ان سے محبت رکھے تو خدا فرما رہا ہے یہ لا کہتا رہے کہ اللہ ہے کہ قیامت آئے گی، میں جو خدا ہوں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، قیامت پر عقیدہ نہیں رکھتا، یہ توحید پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے مانتا ہوں، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کو مانتا ہوں۔ خدا کہے گا ہم نے نشانی یہ رکھی ہے کہ اس کے دل کو ٹٹول کر دیکھو، اس کے دل میں مودت ہے ہمارے دشمن کی یا نہیں ہے۔ اگر مودت ہے، لاکھ کہتا رہے میں قیامت کو مانتا ہوں، میں جو خدا ہوں میں نہیں مانتا کہ یہ قیامت کو مانتا ہے۔ یہاں تک آپ ساتھ آئے میرے کہ نہیں آئے؟ واضح ہو گئی بات یا نہیں ہوئی؟ اگرچہ وہ جو مخالف ہے خدا اور رسول کا، اگرچہ اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، ان کے بیٹے ہیں، قبیلے والے ہیں، تب بھی تمہیں ان سے مودت نہیں رکھنی ہے۔ اگر تم نے یہ کر لیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، سورہ مجادلہ کی آخری آیت۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا جو یہ کرے گا نا، کیا کرے گا؟ کہ نفرت کرے، کن سے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، نفرت کرے، تو خدا خود اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، خوب توجہ کیجئے گا، کہ جن کے دلوں پر خدا نے خود ایمان کی تحریر کو لکھا ہے۔ سلوات بھیجنے تو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یعنی کہ مجھے حیرت ہوئی، یہ بڑی واقعہ آپ لوگوں سے، اتنا بڑا تحفہ امام حسن عسکری دے کر گئے اور آپ نے مولا کی بارگاہ میں سلوات نہیں بھجوائی۔ کیونکہ آپ نے کہنے سے بھجوائی، اس لیے اس غلطی کی بخشش کے لیے ایک دفعہ اور امام حسن عسکری کی بات۔ یہ بھی ایک ہمارا ذوق بنائیے اپنا کہ مجلس میں کب اہم بات بتائی گئی، واہ واہ نعرے کی بات نہیں کر رہا، درود کی بات کر رہا ہوں،
درود نکلنا چاہیے، مومن کی زبان سے خود بخود درود نکلے، لہٰذا ایک اور درود بھیجیے۔ اچھا جو نفرت رکھے گا، اچھا یہ نہیں کہ نفرت رکھے